الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 7 کے اندر جو اسئلہ ہے اور اردو ترجمہ ہے وہ ہم کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اینہ اور کیف ان دونوں کو استعمال کا طریقہ اور خاص طور پر اس میں حرف جار کے بارے میں کہ حرف جار کا استعمال کس کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو چلیے آج ہم اس میں جو اسئلہ ہے اس کا حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہے کہ کیف انت، تو کیفہ کا مطلب ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ کیسا، اور انت کا مطلب تو ہم نے جیسے پہلے بتائے تھے کہ ہاں کہ کیفہ کا ترجمہ جو وہ بعد میں ہوگا اور انت کا پہلے ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے انت کا پہلے کریں گے تو کیسا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں تم کیسے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوشچن مارک ہے، سوال لگا ہوا، تو اس کا ہم ایک جگہ سوال لکھیں گے، پھر اس کا جواب بھی ہم لکھ دیں گے ساتھ میں۔ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے جیسے میں کیسا ہوں، تو اس کا جواب ہمیں یہ لکھ دینا ہوگا کہ انا طیبن، یعنی میں اچھا ہوں۔ اگر یہ لکھنا ہے تو انا طیبن، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا این انت، تو این کا مطلب ہوتا ہے کہاں اور انت کا مطلب تو گویا کہ کہا جائے تو کہاں ہے۔ تو اس کے جواب میں اگر ہم گھر کے اندر ہے یا کہیں بھی ہے تو وہاں لکھ دیں گے۔ تو میں کے لیے ہم نے کہا تھا کہ میں کے لیے فی استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ مجھ سے پوچھا جا رہا تو ہم لکھیں گے انا۔ اس کے بعد اگر ہمیں گھر میں بنانا ہو تو ہم کہیں گے انا فی البیتی، انا فی البیتی، جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھتے لکھتے آئے ہیں۔ آگے لکھا این القلم، این القلم، قلم کہاں ہے۔ خیال رکھیے گا کہ اس کے اندر اعراب نہیں لگا ہوا، یعنی زبر زیر پیش وغیرہ کہیں نہیں لگا ہوا، لیکن آپ کو لگاتے ہوئے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو این القلم، تو قلم کہاں ہے، تو جہاں ہوگا قلم وہ لکھیں گے جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ قلم جیب میں ہے، تو اسی کو ہم لکھ دیں گے جیسے کہ القلم فی الجیبی، یہ عربی میں ہی صرف لکھیں گے۔ اگر آپ کو ترجمہ یاد کرنے کے لیے لکھنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں، مگر عربی میں اصل میں لکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی نیچے آپ ترجمہ یا انگلش ہندی میں بھی ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا عربی ہو جائے گا القلم فی الجیبی۔ یہاں پر خیال رہے کہ چونکہ ہم نے کسی خاص چیز کو ہمیں کہنا ہے تو یہاں پر الف لام لگائیں گے، جیسے کہ ہم نے سبق نمبر 4 میں پڑھے تھے کہ وہ خاص ہوتا ہے، اور خاص ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو خاص ہے، بلکہ کسی چیز کے اوپر ہم کرتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے اب قلم کے بارے میں ہم کر رہے ہیں، خاص اس قلم کے بارے میں جو ہمارے جیب میں ہے، تو اس کے بارے میں اگر ہم کر رہے بات تو یہاں پر ہمیں ال لگانا ہوگا، القلم۔ اس کو نہیں کہیں گے قلم فی الجیبی، ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ القلم فی الجیبی، ٹھیک ہے۔ الف لام لگا کے القلم لگانا پڑے گا۔ اگلا ہے این الاستاذ، یہاں پر الف لام جو ہے الاستاذ کے اوپر داخل ہے، تو اس لیے استاذ پڑھیں گے، استاذن ایسا نہیں پڑھیں گے، یعنی ذال پر سنگل پیش دیں گے، ڈبل پیش نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ این الاستاذ، یعنی اس کا معنی ہو جائے گا استاد، استاد کہاں ہے، اردو میں استاد آئے گا، استاد کہاں ہے، استاد کہاں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جواب دینا ہوگا، جیسے عام طور پہ استاد جو ہے وہ مدرسے میں ہوتے ہیں، تو یہاں پر کہہ دیں گے الاستاذ فی المدرسۃ، یعنی استاد مدرسے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال اس میں لکھا ہے این الکرسی، خیال ہے یہاں پر حرف جار نہیں ہے، اس لیے سین کے یا کے نیچے جو ہے کرسیو، اس کے یا کے نیچے زیر نہیں بلکہ یہاں پر پیش آئے گا کیونکہ الف لام داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو این الکرسیو، کرسی کہاں ہے،
تو کرسی کہاں ہے؟ تو اس کے لیے کرسی تو عموماً زمین پہ ہوتی ہے، تو اس کے جواب میں ہمیں لکھنا ہوگا الکرسی علی الارض، یعنی کرسی زمین پر ہے، اس کا مطلب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر الف لام جو ہے وہ کرسی پہ لگا کے ہم لکھیں گے الکرسی، اور زمین پر ہے تو زمین کے لیے الارض استعمال ہوتا ہے، اور پر کے لیے جو ہے وہ علی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کو پہلے لکھیں گے اور زمین کی جو عربی ہے الارض تو اس کو ہم بعد میں لکھیں گے، تو اس کا پورا عربی ہو جائے گا الکرسی علی الارض، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے کیف الاستاذ، کیف الاستاذ، استاد کیسا ہے یا کیسے ہیں، یہاں پہ لکھیں گے ہم استاد کیسے ہیں۔ تو اس کے لیے استاد کے لیے بھی وہی لائیں گے، جیسے کہ استاد اچھے ہیں تو ان کے لیے یہی ہم کہیں گے کہ الاستاذ طیب، یہ جو طیب جو ہے وہ تو سے لکھیے گا، جو اردو میں تو کہتے تو زو، تو وہ والا تو سے ہے نا، طیب اس طرح۔ اگلا سوال ہے کرسی پر کون ہے؟ من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور اللہ کا مطلب پر، اور الکرسیو کا مطلب ہوتا ہے کرسی۔ تو اس میں لاسٹ سے ہم اسٹارٹ کریں گے، یعنی کرسی سے شروع کریں گے، کرسی، اور پھر اللہ کا جو ترجمہ پر ہے وہ لگائیں گے، پھر من کا ترجمہ لگائیں گے، یعنی کرسی پر کون ہے۔ ایسا نہیں لکھ دیں گے الکرسیو پھر من پھر اللہ، یا اللہ پھر من، اس طرح نہیں لکھیں گے، بلکہ من جو ہے سوالیہ جملہ اور یہ ہمیشہ پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ چونکہ کرسی کے اوپر داخل ہے، یعنی پر کرسی کے لیے ہمیں لگانا ہے، تو اس لیے کرسی کے ساتھ میں اللہ لکھیں گے۔ تو من علی الکرسی، کرسی پر کون ہے؟ تو کرسی پر عموماً استاد بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم استاد ہی استعمال کر لیں گے، یا لڑکے کے لیے استعمال کرنا ہو تو لڑکے کے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ پیچھے والے سبق میں ہم نے پڑھے تھے، اسی سبق میں پیچھے پڑھے تھے کہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ الولد علی الکرسی۔ یہاں پر چونکہ اللہ حرف زر داخل ہے، اس لیے ہم من علی الکرسی یہاں پر بھی پڑھیں گے، اور پیچھے آگے جو ہم جواب اس کا دے رہے ہیں کہ الولد علی الکرسی، تو یہاں پر بھی ہم سین یا کے نیچے زیر لگائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ حرف جار ہے، یہ داخل ہو رہا ہے کرسی پر، تو اس کی وجہ سے سین کے بعد یا جو ہے کرسی میں، تو یا کے نیچے زیر آئے گا، کیونکہ یہ مجرور کہلائے گا۔ آگے لکھا ہے ما فی الماء، مائی ہوگا، ماء اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ حرف فی جو ہے جار یہ داخل ہے یہاں پر، تو ما فی الماء، تو ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور الماء کا مطلب ہوتا ہے پانی، تو اس کا جو ترجمہ ہو جائے گا وہ ہوگا کہ پانی میں کیا ہے، چونکہ کیا جو ہے یہ حل والا نہیں ہے، ما والا ہے، تو اس لیے اس کی جو کیا ہے وہ ہم بعد میں لائیں گے، تو اس کا جو ترجمہ ہو جائے گا پانی میں کیا ہے۔ آگے لکھا ہے ما علی الشجری، ما علی الشجری، شجر مطلب ہوتا ہے درخت، اور علی مطلب پر، اور ما مطلب کیا، تو اس کی ترجمہ ہوگا وہ پہلے الشجر کا ہوگا کہ درخت، الشجر مطلب ہوتا ہے درخت، اور علی مطلب پر، تو درخت پر، اور ما کے لیے ہوگا کیا، تو یہ جو چونکہ ما والا کیا ہے تو اس کو ہم جو بیچ میں لائیں گے، حل والا ہوتا تو پہلے لاتے، لیکن یہ ما والا کیا ہے تو اس کو ہم بیچ میں لائیں گے، تو اس کا جو ترجمہ ہم اس طرح کریں گے کہ درخت پر کیا ہے، ما علی الشجری، درخت پر کیا ہے۔ آگے لکھا ہے من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ محمد کون ہے، تو اس کے لیے آگے بھی جواب بھی ہے، لیکن یہاں پر دو طرح کا جواب ہوگا، ایک تو محمد رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک یہ بھی جواب دے سکتے ہیں یہاں پر کہ محمد انسان ہے، یعنی انسانوں میں سے یہ گویا کہ یہ کہنے کا مطلب ہے، تو اس طرح بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا محمد رسول، اس طرح دیں گے ہم جواب، ٹھیک ہے، من محمد کا ہم دیں گے محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اگلا لکھا ہوا ہے کہ حل محمد رسول، یعنی حل چونکہ اس کا معنی ہوتا ہے کیا، اور یہ شروع میں آئے اس لیے ہم شروع میں بھی کہیں گے کیا. تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا محمد رسول ہے، تو اس کے جواب میں ہمیں پہلے دینا ہوگا، یہ حل کا جواب ہوگا نعم، یعنی نون پر زبر، عین پر زبر اور میم ساکن. تو نعم، پھر اس کو ایک ڈیش لگا دیں گے، نقطہ وغیرہ لگا دیں گے. اس کے بعد لکھنا ہوگا محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ہو جائے گا اس کا جواب کہ ہاں محمد رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اندر جو عربی کا لکھا ہوا اس کا ہم کریں گے، ہو سکے تو آپ ریورس کر کے دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے گا. خاص طور پر اس چیز کو غور رکھے کہ جہاں جہاں اینہ اور کیفہ اور من اور ما استعمال ہوا ہے، اس طرح حل استعمال ہوا ہے، تو چونکہ یہ چاروں جو ہے وہ اس میں استفہام کہلاتے ہیں، یعنی سوالیہ ہے لفظ، اسم ہے یہ، تو اس لیے اس سے سوال کیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کے اندر آخر میں جو ہے وہ کوشچن مارک لگے گا، اور دیکھا جائے تو سبھی میں اس میں لگا ہوا ہے، تو اس لیے سبھی میں کوشچن مارک لگے گا. اور پھر جو ہم جواب دیں گے تو جواب کے اندر کوشچن مارک نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. اور اس میں خاص طور پر یہ دھیان دینا ہے کہ جہاں پر حرف جار جیسے فی، اللہ وغیرہ داخل ہے، تو ان سب جس پر داخل ہے اس کے نیچے زیر آئے گا. جیسے کہ اگر جیسے یہاں پر لکھا ہے من علی الکرسی، تو یہاں پر ہم کرسی کے نیچے، کرسی میں یا جو ہے اس کے نیچے زیر دیں گے. اسی طرح فی المائی، تو اس کے نیچے بھی زیر دیں گے. اس طرح ما علی الشجری، اس کے نیچے بھی زیر دیں گے. اس چیز کو خیال رکھیں. اور جہاں پر حرف جار نہیں ہے تو اور وہ الف لام والا ہے تو اس کے اوپر ہم پیش دیں گے، سنگل پیش دیں گے، ٹھیک ہے. آگے المختصر میں ترجمہ کرتے ہیں، یہ بھی تھوڑا ہے مشکل، بڑا ہے لیکن کر لیتے ہیں. آگے لکھا ہے کہ ترجمہ کرو. ترجمہ میں سب سے پہلے لکھا آدمی گھوڑے پر ہے، آدمی گھوڑے پر ہے. تو آدمی کے لیے الرجل استعمال ہوتا ہے، اور کس پر ہے تو گھوڑے پر ہے، تو گھوڑے کے لیے جو ہے الفرس استعمال ہوتا ہے، اور پر کے لیے اعلیٰ استعمال ہوتا ہے. تو ہم اس کی عربی بنائیں گے پہلے آدمی کا اور پھر گھوڑے پر. تو میں نے چونکہ کہا تھا کہ پر کی عربی میں پہلے آتا ہے لیکن ترجمہ میں بعد میں آتا ہے، تو ہمیں اس کی عربی اس طرح بنانا ہوگا کہ الرجل پھر علی الفرسی. علی الفرسی اس لیے بنائیں گے، ایک تو ہمیں عربی میں پہلے لانا ہوگا اعلیٰ، اور فرسی اس لیے ہوگا فرسن یا الفرسن نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ اعلیٰ حرف جر داخل ہے اس کے اوپر، اس کو مجرور کر دے گا یعنی کسرہ دے گا، تو اس لیے فرسی کا سین جو ہے اس کے نیچے زیر آئے گا. تو اس کا پورا عربی ہو جائے گا الرجل علی الفرسی، یعنی آدمی گھوڑے پر ہے، مرد گھوڑے پر ہے، یہ دونوں ترجمہ آ جاتا ہے. تو یہاں آدمی ہے تو آدمی میں پڑھیں گے. آگے لکھا ہے بندر درخت پر ہے. تو بندر کے لیے الکردو استعمال ہوتا ہے، اور درخت کے لیے الشجر، اور پر کے لیے اعلیٰ، لیکن اعلیٰ درخت سے پہلے لائیں گے، یعنی الکردو کے بعد اور درخت سے پہلے لائیں گے. تو اس کی عربی ہو جائے گی القردو علی الشجری. علی الشجری، علی الشجری میں را کے نیچے زیر اس لیے آ رہا چونکہ اعلیٰ حرف جار اس کے ساتھ میں داخل ہے، اس لیے، ٹھیک ہے. یہ بھی خیال رہے، ایک ضمناً بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہم نے سبق نمبر 4 میں کتابن اور الکتاب اس طرح پڑھے تھے، تو خاص کے ریلیٹڈ جو ہم نے بتائے تھے وہاں پر کہ خاص ہوتا ہے یہ جس پہ الف لام لگ جائے. تو اس سے مراد اصل یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم ذکر کرنا چاہ رہے وہ خاص ہو جاتا ہے. جیسے کہ اب یہاں پر ہم بندر درخت پر ہے، تو اب ہم چونکہ عام بندر کے بارے میں نہیں کہہ رہے، تو اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے کردن علی الشجری، کوئی بندر، ایک بندر درخت پر ہے. اب ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کیونکہ جو ابھی جس کے بارے میں ہم کہہ رہے جو درخت پر ہے اس کے بارے میں کہہ رہے، تو یہ تو خاص ہو گیا نا. تو اسی لیے اب چونکہ ہم اس کے اندر الکردو کہیں گے، کردن نہیں کہیں گے، الکردو. اور خیال رکھیں گے جس سے کہ اس میں دیکھیے رہے ہم کہ تقریباً سب میں الف لام لگا ہوا ہی آئے گا کیونکہ ہم اس چیز کے بارے میں خاص ذکر کر رہے ہیں. تو الکردو
علی الشجری بندر درخت پر ہے۔ آگے لکھا ہے گھوڑا گھر میں ہے، تو گھوڑا کے لیے الفرسو استعمال ہوتا ہے، گھر کے لیے البیتو اور میں کے لیے فی۔ تو فی جو ہے البیتو سے ہم پہلے لائیں گے، تو فی داخل کریں گے بیتو میں، تو اس میں تا کے نیچے زیر ہو جائے گا، کسرہ آ جائے گا، ٹھیک۔ تو اس کی عربی بن جائے گی ہماری پورا گھوڑا گھر میں ہے، تو الفرسو فی البیتی، الفرسو فی البیتی، یہ اس کا ہمارا ترجمہ ہو جائے گا۔ آگے لکھا ہے اونٹ عرب میں ہے، اونٹ عرب میں ہے، تو اونٹ کے لیے جملن استعمال ہوتا ہے، الجملو، اور عرب کے لیے عرب استعمال ہوتا ہے۔ عرب اور عربی یہ دونوں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عربی میں با کے ساتھ یا بھی آتا ہے، اور عرب میں با اکیلا آتا ہے بغیر یا کے۔ تو عرب میں ہے، تو میں کے لیے ہم فی استعمال کرتے ہیں، یعنی جیسے گھر میں تو فی البیتی اس طرح۔ تو یہاں پر ہم عربی اس کی بنائیں گے، پہلے اونٹ کی، پھر جو میں کی ہے وہ عربی لکھیں گے، پھر عرب کا لکھیں گے۔ تو اس کی عربی ہو جائے گی الجمل فی العربی، فی العربی، اور جو عرب ہے یہ ہم الف لام کے ساتھ ہی لکھیں گے، یعنی اس کو بھی الف لام دیں گے اور الجمل اس کو بھی الف لام دیں گے۔ تو فی العربی یہ یعنی لام جو ہے پڑھا جائے گا اور الف نہیں پڑھا جائے گا، لیکن لکھا ضرور جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے مچھلی پانی میں ہے، تو مچھلی کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھ چکے تھے کہ السمکو کا مطلب ہوتا ہے مچھلی، پانی میں ہے تو پانی کے لیے الماؤ استعمال ہوتا ہے، اور میں کے لیے فی استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمیں حرف جار جو ہے وہ پانی کے اوپر لگانا ہے، تو پانی سے پہلے لکھیں گے، یعنی الماؤ سے پہلے فی داخل کریں گے، تو اس کی عربی بن جائے گی السمکو فی المائی۔ مائی اس لیے بنے گا کیونکہ فی جو حرف جار اس کے اوپر داخل ہو رہا ہے، اس لیے یہ کسرہ دے گا، زیر دے گا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے استاد کرسی پر ہے، استاد کرسی پر ہے، تو استاد اردو میں ہے، عربی میں ہم اس کا استاذون بنائیں گے، استاذون ہوتا ہے، تو الف لام ڈالنے کے بعد استاذو ہو جاتا ہے، تو اس کی عربی ہم الف لام لگا کے اس طرح کریں گے الاستاذو علی الکرسی، چونکہ پر کے لیے ہمیں علی استعمال کرنا ہوگا، تو اور یہ کرسی کا لفظ جو ہے اس سے پہلے کرنا ہوگا، تو اسی طرح اس کا عربی ہو جائے گا الاستاذ علی الکرسی، اور سین کے بعد جو یا ہے اس کے نیچے زیر آئے گا، کیونکہ یہاں پر بھی حرف جر علی داخل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہاں سے میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں کیسے کس طرح آئے گا۔ بس اتنا خیال رکھیے گا کہ حرف جار جس چیز کے اوپر کہا جا رہا ہے، جس چیز کے بارے میں کہا جا رہا اس کے ساتھ میں اس سے پہلے لگے گا، یہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ اور بس جس چیز کے اوپر لگا ہے اس کے آخری جو لفظ ہوں گے اس کے نیچے زیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اتنا اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو تقریباً سب کا بنا لیں گے۔ میں آگے کا اب تھوڑا جلدی ترجمہ کر دیتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی ورنہ۔ تو آگے لکھا ہے لڑکا زمین پر ہے، تو الولد علی الارض، یہ ضاد والا چونکہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ لڑکا کرسی زمین پر ہے، ایسا ہم پیچھے والے میں پڑھے تھے، تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا بس چینجنگ کر دے گا کہ لڑکا زمین پر ہے، تو الولد علی الارض۔ اسی طرح لکھا کیا یہ گھر ہے، اور آگے لکھا ہے نہیں، کیا یہ گھر ہے اور نہیں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کیا چونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم لکھیں گے حل، یعنی اس کا ہم دیں گے حل کا دیں گے کیا، چونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے۔ اگر بیچ میں آتا تو اس کے لیے ہم ما والا لے کے آتے، لیکن شروع میں ہی لاتے اس کو بھی، تو اس کے لیے ہم دیں گے حل، اور یہ کے لیے ہم دیں گے حاذا، اور گھر کے لیے دیں گے ہم بیتن، اور یہاں پہ البیت نہیں دیں گے بلکہ بیتن دیں گے، ٹھیک ہے نا، بغیر الف لام کے یہاں پر دیں گے۔ تو حل حاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، یہ ترجمہ ہو گیا۔ البیت یہاں پر اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر ہمیں جملہ مکمل کرنا ہے، اور جملہ مکمل جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر اکثر یہی آتا ہے کہ وہ نکرہ استعمال ہوتا ہے، تو چونکہ یہاں پر ہمیں جملہ ایک مکمل کر لینا ہے
پھر اس کے بعد ہمیں کوشچن مارک لگا دینا حل کی وجہ سے. اس کے بعد نہیں کے لیے ہم کہیں گے لا. لا ہم الف کے ساتھ میں لکھ دیں گے لا, بس اتنا ہی. آگے لکھا یہ مسجد ہے گھر نہیں. گویا کہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ مسجد ہے گھر نہیں. تو یہ کے لیے ہم کہیں گے ھذا, اور مسجد کے لیے ہم کہیں گے مسجدن, کہ یہ مسجد ہے. چونکہ یہ بات مکمل ہو رہی ہے اس لیے المسجد نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا. مسجد ہے یہ ہم بتا رہے ہیں, ایسا نہیں کہ مسجد کے بارے میں بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھے کہ ہم بتائیں گے اگر اس کے بارے میں تو پھر الف لام لانا ہوتا ہے, اور اگر ہم کسی چیز کے ذریعے سے مسجد بتا رہے ہیں, جیسے اس میں اشارہ کے ذریعے سے بتا رہے ہیں, تو اس میں الف لام نہیں لگانا ہوگا ہم کو. پھر اس کے بعد ڈیس لگانا ہوگا ھذا مسجدن, پھر ڈیس نقطہ لگا دیں گے. پھر لا بیتن یعنی گھر نہیں, اور چونکہ نہیں جو اس میں آ رہا ہے وہ لاسٹ میں آ رہا ہے, لیکن عربی میں پہلے لائیں گے لا بیتن گھر نہیں. جیسے کہ ہم نے پیچھے والے سبق میں پڑھے تھے, سبق نمبر 3 میں, کہ میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں. تو اس کے لیے استعمال کیے تھے ہم نے کہ انا کبیرن لا صغیرن. تو لا جو ہے وہ پہلے آیا تھا اور صغیرن بعد میں, لیکن ہم نے ترجمہ کیا پڑھے تھے کہ میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں. اسی طرح وہ عربی ہے فارسی نہیں, تو اس میں بھی ہم نے سیم پڑھے تو ویسی یہاں پر بھی ہم کریں گے کہ یہ مسجد ہے گھر نہیں. تو ھذا مسجدن لا بیتن یعنی گھر نہیں. آگے لکھا ہے پانی کیسا ہے. پانی کیسا ہے تو پانی کے لیے ہم کہیں گے کہ الماء, اور کیسا کے لیے ہم کہیں گے کیفا. تو کیفا چونکہ سوالیہ لفظ ہے تو یہ پہلے آئے گا. تو کیف الماء, ماء کیفا یہ حرف جار نہیں ہے, اس لیے اس کے حمزہ کے نیچے زیر نہیں آئے گا, یعنی الماء آئے گا, المائی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا. یہاں پر حرف جار نہیں ہے کیفا, اس لیے یہاں پر جو الماء ہے وہ الماء ہی پڑھا جائے گا. اگلا لکھا ہے پانی اچھا ہے, یعنی گویا کہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے, وہ سوال تھا یہ جواب ہے پانی اچھا ہے. تو پانی کے لیے بھی ہم وہی الماء کریں گے, اور اچھا کے لیے طیبن. تو پانی اچھا ہے الماء طیبن. آگے لکھا ہے پانی وضو کے لیے ہے. پانی وضو کے لیے ہے, حرف جار یہاں پر لی داخل ہونے والا ہے اس کے اندر, کیونکہ کے لیے ہم نے پڑھے تھے کہ حرف جار لی جو ہے لام وہ داخل ہوتا ہے, تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے. تو یہاں پر چونکہ پانی ہے شروع میں, تو ہم پانی کے لیے پانی کا ہی عربی لائیں گے الماء. اس کے بعد کس کے لیے ہے تو وضو کے لیے ہے. تو وضو کا جو عربی ہے وہ ہم بعد میں لائیں گے, لیکن جس کے لیے ہے کے لیے کا عربی جو ہے وہ پہلے لائیں گے. تو اس کا ہم اس طرح بنائیں گے الماء للوضوء. للوضوء واو پر پیش عموماً عربی میں آتا ہے, اور بعض کتابوں میں زبر بھی دیا جاتا ہے وضوء, وضوء حمزہ سے, لیکن آپ واو پر پیش ہی دے, یہ زیادہ بہتر ہوگا. الماء للوضوء, یہ وضوء میں حمزہ کے نیچے زیر اس لیے آ رہا ہے چونکہ حرف جار لی داخل ہے, اور للوضوء لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ 2 مرتبہ لام لکھیں گے اور ایک بار واو لکھ دیں گے. یہاں پر الف جو ہے وہ نہیں لکھا جائے گا, ٹھیک ہے. آگے لکھا کیا وہ پھول ہے. تو کیا کے لیے جو چونکہ شروع میں آیا تو ہم عربی میں حل لائیں گے, تو ہو جائے گا حل. اور وہ کے لیے ہم لاتے ہیں ذالکا, اور پھول کے لیے لائیں گے ہم زہرن. میں بتا چکا ہوں کہ الزہرن اس لیے نہیں لائیں گے کیونکہ پھول کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا رہے, بلکہ کیا یہ پھول ہے, پھول کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں. کچھ ایک ہوتا ہے اس کے بارے میں بتانا, پھول خوبصورت ہے, پھول اچھا ہے, پھول چھوٹا ہے, پھول بڑا ہے. تو پھول کے بارے میں جب ہم بتائیں گے تو وہاں پر الف لام لائیں گے, لیکن ہم یہ پوچھ رہے گویا کہ یہاں پر کہ یا یہ پھول ہے, تو پھول پہ جا کے ہماری بات جو ہے ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ہم الزہر نہیں بلکہ زہرن لائیں گے, زہرن. اور میں بتا چکا ہوں بارہا کہ الف لام جو جس پر آتا ہے اس پر وہ ایک پیش سے بدل جاتا ہے, یعنی 2 جو تنوین کہتے ہیں جس کو 2 پیش, تو وہ نہیں آئے گا. اور یہاں پر چونکہ الف لام نہیں ہے تو یہاں پر ضرور آئے گا.
تو اس کو ہم زہرو نہیں، الزہرو نہیں بلکہ زہرون پڑھیں گے، زہرون، را دو پیش رون. تو اس کی عربی ہو جائے گی حل ذالک زہرون. آگے گویا کہ جواب ہے اور یہاں پہ کوشچن مارک بھی لگائیں گے، چونکہ حل داخل حرف استفہام ہے، سوالیہ جملہ ہے، تو اس لیے ہم کوشچن مارک بھی لگائیں گے. آگے لکھا ہے ہاں وہ پھول ہے، تو ہاں کے لیے نعم استعمال کریں گے، پھر نقطہ دے دیں گے، اور وہ کے لیے ذالک، اور پھول کے لیے ہم پھول ہی استعمال کریں گے. تو نعم ذالک زہرون، نعم اس کے بعد ایک نقطہ لگا دے، پھر کہے ذالک زہرون، زہرون، ہاں کے اوپر جو ہے وہ جزم آئے گا، زہرون، اس طرح. آگے لکھا ہے وہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہے، تو اس کے لیے ہم دو ہی لفظ لائیں گے. ذالک وہ خوبصورت کے لیے ہم نے پیچھے پڑھے تھے جمیلن آتا ہے، جمیلن، تو ذالک جمیلن وہ خوبصورت ہے. اگلا لکھا ہوا ہے قرآن عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے، تو اس کے لیے چونکہ ہم قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اس میں ہم چونکہ ال لگائیں گے، تو ہو جائے گا القرآن فی العربی، القرآن فی العربی، چونکہ ہم قرآن میں ہے لکھ رہے ہیں نا، عربی میں ہے، تو میں کے لیے ہم فی استعمال کریں گے، اور فی جو ہے وہ عربی پر داخل ہوگا نہ کہ قرآن پر، کیونکہ عربی میں ہے ایسا ہم کہہ رہے. تو اس کی عربی ہم بنائیں گے القرآن فی العربی، اور یا کے نیچے ہم زیر دیں گے اس لیے کیونکہ فی حرف جار جو ہے العربی پر داخل ہے. ٹھیک ہے. اگلا ہے اسلام کیا ہے، اس کی عربی ہم نے پہلے بھی بنا چکے ہیں، میں نے بتایا تھے اس کے بارے میں. اسلام کیا ہے، اگر اس کی عربی ہمیں بنانا ہوگا تو ما اسلام نہیں بنائیں گے بلکہ مل اسلام کریں گے. مل اسلام اس میں اس لیے ہوگا کیونکہ الاسلام جو ہے یہ اپنے ایک لفظ، کچھ ایسے لفظ ہے جو اپنے آپ میں خاصیت رکھتا ہے کہ اس کو ہمیشہ الف لام سے لکھا جاتا ہے، تو ویسے ہی سمجھ لیجیے یہاں پر الاسلام جو ہے وہ خود میں ایک رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں اگر کچھ بتانا بھی ہو تو ہم یہی اس کے لیے الف لام استعمال کریں گے. تو یہاں پر ہم لکھیں گے میم الف زبر ما، پھر الف ایک لکھیں گے، پھر اس کے بعد الف لام لکھیں گے، اور اس کے بعد لکھیں گے سلامو، یعنی اسلام کا جو سلامو ہے وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا عربی بن جائے گا مل اسلامو، اسلام کیا ہے یہ ہو جائے گا. آگے لکھا ہے اسلام ایک دین ہے. اب ایک کے لیے ہم ایسا نہیں کریں گے کہ واحد کر کے لکھ دیں گے کہ ایک کا معنی ہوتا ہے واحد، بلکہ میں نے آپ کو جو شروع میں ہی ایک جگہ بتایا تھا، یعنی سبق نمبر 4 میں ہی، کہ یہ نکرہ کہلاتا ہے اور نکرہ ایک اور کوئی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے اسلام ایک دین ہے، تو اس کے لیے ہو جائے گا عربی الاسلام دین، یعنی اس میں واحد دین ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم سیدھے لکھ دیں گے الاسلام دین، اور دین چونکہ یہ نکرہ لفظ ہے تو ایک دن یا کوئی دن یا خود بخود لے لے گا یہ. تو اسلام ایک دین ہے تو اس کی عربی ہو جائے گی الاسلام دین، یعنی اسلام ایک دین ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. آگے لکھا ہے دین کیسا ہے. تو دین کیسا ہے، تو کیسا کے لیے کیفا استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہم پہلے لائیں گے کیونکہ یہ سوالیہ لفظ ہے، اور دین کے لیے الدینو استعمال کریں گے تو ہو جائے گا کیفت دینو، کیفت دینو. یہاں پر الف لام لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے کیونکہ یہ حروف شمسی میں سے دال آتا ہے، تو ہو جائے گا کیفت دینو، اور کوشچن مارک بھی لگائیں گے. آگے لکھا دین آسان ہے، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے الدین سہل. آسان کے لیے ہم نے پیچھے پڑھ چکے تھے کہ سہل استعمال ہوتا، تو یہاں پہ لکھیں گے سہل، السہل نہیں لکھیں گے بلکہ سہل لکھیں گے، الدین سہل، اور دین میں الف لام کے ساتھ لکھیں گے اور دال پہ تشدید ڈال دیں گے، الدین سہل. آگے لکھا ہے مکہ کہاں ہے، مکہ کہاں ہے. تو مکہ کے لیے ہم مکہ تو استعمال کریں گے، اور کہاں ہے کے لیے عین استعمال ہوتا ہے،
اور چونکہ یہ سوالیہ ہے تو اس لیے ہم اینہ کا پہلے لکھیں گے عربی میں، تو ہو جائے گا اینہ مکۃ۔ یہاں پر المکۃ نہیں لکھیں گے بلکہ سیدھے لکھیں گے اینہ مکۃ۔ اور یہاں پر یہ خیال رہے کہ جیسے آپ دیکھتے غور کیے ہوں گے اس کے اندر کہ جہاں جہاں الف لام ہوتا ہے وہاں پر سنگل پیش آتا ہے، لیکن چونکہ یہ جو مکہ ہے اس میں الف لام نہ ہونے کے باوجود بھی سنگل پیش آ رہا ہے، تو کچھ ایسے لفظ ہوتے جس کے اندر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ آئے، جیسے آگے ہم سبق نمبر 10 وغیرہ میں پڑھیں گے تو اس میں بھی کچھ ایسا لفظ آئے گا جس میں جو پیش ہے وہ سنگل بغیر الف لام کے بھی لگ جاتا ہے، تو ایسے کچھ لفظ آتا ہے جن میں سے ایک مکہ بھی اس میں سے آتا ہے۔ تو مکۃ، اینہ مکۃ، تو اس کی عربی ہو جائے گا کہ مکہ کہاں ہے، اور اینہ چونکہ سوالیہ لفظ ہے، اسم ہے، تو اس لیے اس کے اندر ہم کوشچن مارک بھی لگائیں گے۔ اور پھر اس کا جواب لکھا ہے کہ مکہ عرب میں ہے، تو اس کی عربی بنائیں گے ہم مکۃ فی العربی، فی العربی، مکۃ فی العربی۔ مکہ میں یہاں پر بھی الف لام ہم نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، سیدھے لکھیں گے مکۃ فی العربی۔ اور مکۃ میں جو تا جو ہے وہ گول والی تا میں آئے گی پیش، یعنی کاف کے ساتھ میں ہی ہم گول تا بنا دیں گے اور اس کے اوپر لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، مکۃ فی العربی۔ تو اس کا ترجمہ یہی ہو جائے مکہ عرب میں ہے، مکۃ فی العربی۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے چونکہ اس کے اندر بہت لمبا تفصیل تھا، لیکن اس سے امید ہے کہ جو اس کے اندر حرف جار کے بارے میں جو استعمال کی گئی ہے وہ آپ بآسانی سمجھ گئے ہوں گے، کہاں کس طرح ہوگا، کہاں کوشچن مارک وغیرہ آئے گا۔ تو اس کو غور سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ دیکھ لیے تو اس سے کیا ہے فائدے بہت زیادہ ہوں گے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں کہاں کس طرح سے استعمال ہوتا۔ پھر بھی اگر کہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔